سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام کوئٹہ میں اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں اہل کوئٹہ کو اور اہل بلوچستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع اس سے اس کی تائید چاہوں گا کہ فرانس میں فرانس کے صدر کی حکم پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے عام دیواروں پہ چسپاں کیے گئے ہیں۔ امت مسلمہ کے اس سے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ فرانس اور ڈنمارک نے بڑا جرم کیا ہے اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پرامن قوم ہے، امن کا علم بردار ہے، لیکن آپ کے یہ ناپاک اقدامات انہیں رسول اللہ کی دفاع میں شدت پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہم آپ کے اس کیے ہوئے توہین آمیز رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ ایسے حکمرانوں کے چہروں پر تھوکنا چاہتی ہے جو ہمارے رسول اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ہم سب کے ایک ہی جذبات ہیں اور ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے ناپاک اقدامات فوری طور پر روک دیے جائیں، جبکہ یورپ ہی کے ایک عدالت نے
اسے اظہار رائے کہنے سے، اظہار رائے کی آزادی کہنے سے انکار کیا ہے اور اسے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سبب ہی نہیں کہا بلکہ اس کو جرم قرار دیا ہے، پھر اس قسم کے حرکات جب حکمرانوں کی سطح پر ہوں گے تو یاد رکھو پھر رد عمل بھی آئے گا۔ میرے محترم دوستو، گوجرانوالا اور کراچی کے اجتماعات کے بعد کوئٹہ کا یہ تیسرا بڑا اور فقید المثال جلسہ ہے۔ یہاں پر میں پہلی مرتبہ باضابطہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور جناب کیپٹن صفدر کے ساتھ ہونے والے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اسے ایک اخلاقی دیوالیہ پن قرار دیتا ہوں۔ اگر ان کے ذمہ داروں میں کچھ بھی حمیت ہے، کچھ بھی غیرت ہے تو انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، جس طرح کراچی میں واقع ہوا، یہاں بلوچستان کے ایک مہمان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کرنا یہ بلوچستان کی روایات کے خلاف ہے، مہمانداری کے خلاف ہے۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مزار قائد پر نعرے لگائے تھے، صفدر کے مزار قائد پر نعرے، یہ تو جرم ہے، اس پر تو کارروائی کی جاتی ہے، لیکن جب لاہور کے مسجد وزیر خان میں شوٹنگ ہوتی ہے اور بے حیا عورتیں اور اداکار مسجد میں آ کر اداکاری کرتے ہیں، فلم بندی کرتے ہیں، مسجد کی حرمت اس وقت میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میرے محترم دوستو، وقت اگرچہ گزر چکا ہے کافی، لیکن چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، جناب بلاول بھٹو صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا، میں ان دونوں خطابات کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے مجھے اب ذرا تاریکی میں مغرب کے بعد آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اسی میں خیر ہے اور مجھے تفصیلی طور پر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، 2 دن ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس نام نہاد کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں منظور کیا گیا، پھر ایک جعلی صدر مملکت کے پاس بھیجا گیا، پھر اس نے اس کو عدالت عظمیٰ میں پیش کیا، طویل عرصے تک اس کی سماعت ہوتی رہی اور اب عدالت نے وہ ریفرنس خارج ہی نہیں کیا بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا، اور 2 ججوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یا تو صدر مملکت کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور یا پھر ان کا مواخذہ کر کے اس کو اس منصب سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی اخلاقی
اقدار اس دنیا میں موجود ہے. آپ کا آئینی جواز تو پہلے ہی نہیں تھا, آپ کا قانونی جواز تو پہلے بھی نہیں تھا, لیکن عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے. کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹھے ہو؟ کس بنیاد پر وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھا ہے؟ کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے؟ آج عدالت عظمیٰ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا موقف درست ہے. یہ حکمران جعلی ہیں, جعلی تھے, اور ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ. گو عمران, بنی گالا تک آواز جانی چاہیے. گو عمران, گو عمران, میرے محترم دوستوں, میرے بھائیوں, ہم آج بلوچستان کی سرزمین پر گفتگو کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا کہ نہ ہم 8ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے, نہ صوبوں کے اختیارات میں کوئی تبدیلی ہونے دیں گے, اور نہ ہی NSC ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کسی کمی کو ہم قبول کریں گے. آج PDM کے اس پلیٹ فارم سے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق ختم کر لیں گے, 18ویں ترمیم میں تبدیلی کر لیں گے, NSC ایوارڈ میں کمی لائیں گے. اور آج میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان, اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام کا حق ہے, ان کے بچوں کا حق ہے. کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پاکستان ہے, یہ عوام کا ہے, یہ ہم سب کا ہے, اور ہم کسی نادیدہ قوت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ عوام کے حق پر اور اس کے حق سے ملکیت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں. میرے محترم دوستو, ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی, تفصیل سے باتیں کی, اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت کا تذکرہ کیا. میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میرے محترم دوستو, جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد 5 سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% رکھا تھا. لیکن انا اہلوں نے, انا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو 1.8 پہ لے آئے. کہاں 5.5% کا تخمینہ اور کہاں 1.8 پہ. اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا, آپ کا بلوچستان جس انداز میں اس میں شریک ہوا تھا, آپ کا میرے اوپر قرض ہے.
کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو، اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی، اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ اب پاکستان کنگال ہے۔ دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں، وہ کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے، لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا، لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالیہ پن کا شکار ہوا تو سوویت یونین سے دستبردار ہوا اور واپس رشین فیڈریشن کی صورت میں اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس چلا گیا۔ آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان تھا، یہی بی جے پی کی حکومت تھی، یہی واجپئی اس کا وزیر اعظم تھا، پاکستان کی معیشت بہتر تھی، ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس میں سوار ہو کر واگا کے راستے لاہور آیا، مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا، چاہتا تھا کہ میری پاکستان سے دوستی ہو، میں پاکستان سے کاروبار کروں۔ افغانستان آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں ایران آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس زمانے میں مشرق وسطیٰ آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہی ہندوستان ہے، وہاں پر اسی بی جے پی کی حکومت ہے، اور آج وہاں مودی کی حکومت ہے، لیکن مودی کا رویہ پاکستان کے ساتھ اتنا دشمنی کا ہے، اتنا معاندانہ ہے، جو صاف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اب معاشی لحاظ سے کنگال ہو چکا ہے، اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اب پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ایک طرف ہندوستان کا یہ رویہ، پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے، ہم نے چائنا کے ساتھ رابطہ کیا، اور وہ چین جس کے 70 سال ہمارے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ جس دوستی کو ہمالیہ سے اونچی، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا تھا، آج وہ معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی۔ 70 ارب ڈالر اس نے پاکستان میں صرف کیے تاکہ یہاں سڑکیں بنیں، یہاں صنعتی بستیاں قائم ہوں، صنعتی علاقے قائم ہوں، یہاں پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو، ملک کی معیشت مستحکم ہو۔ لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی، انہوں نے نیا فلسفہ ہم صنعتی بستیوں کے اور صنعتیں قائم کرنے کی پالیسی نہیں بنا سکتے، ہم بجلی کی پیداوار کی بڑے بڑے منصوبے نہیں بنا سکتے، ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے منصوبے چاہیے، کٹے کا منصوبہ، مرغی کا منصوبہ، انڈے کا منصوبہ۔ لخ لعنت ہو تمہارے اس تصور پر کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ایک کامیاب معیشت دے رہے ہیں۔ ممبئی کی 19
میرے محترم دوستو، ہم نے آج چائنا جیسے دوست کو ناراض کیا ہے، ہم نے آج سعودی عرب جیسے دوست کو ناراض کیا ہے جس نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا۔ جب آپ کے خزانے میں کچھ نہیں تھا اور تم چیخ رہے تھے کہ ہمیں مدد چاہیے تو اس نے $3 ارب آپ کے بینک میں رکھے، لیکن تم نے ان کی بھی توہین کی۔ تم خارجہ پالیسی کہاں جانتے ہو؟ تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا اور آج افغانستان بھی آپ کی بات نہیں کر رہا۔ ایک زمانہ تھا جب اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ ایران سے ہندوستان تک پاکستان کے راستے گیس پائپ لائن جانی چاہیے، تم نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ جب ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی، آپ نے ان منصوبوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ آج نہ افغانستان کی دلچسپی ہے پاکستان میں، آج نہ ایران کی دلچسپی ہے، وہ آج انڈیا کی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے اور چائنا بھی آپ سے دور ہو گیا۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں، اور نہ تمہیں شعور ہے کہ خارجہ پالیسی کس چیز کو کہتے ہیں، پاکستان کا مفاد کس کو کہتے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمیشہ کشمیر رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا عمران خان نے خود یہ فارمولہ نہیں دیا تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو؟ اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ دیا تھا، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے ہندوستان میں مودی جی کی حکومت آئے، اور پھر جب ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ کشمیر فروش ہیں، انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے۔ کشمیریوں کے 70 سالہ مظلومیت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ گلگت بلتستان ہمارے بھائی ہے، ہم کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح کا تصور دینا کہ ہم اسے پاکستان کا 5واں صوبہ بنا دیں گے، آپ بالکل بنائیں، لیکن جو موقف ہم نے 1949 میں سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا اور اقوام متحدہ میں ہم نے جو کشمیر کے نقشے پیش کیے تھے، ان میں ہم نے آل جموں و کشمیر کے نقشے میں گلگت بلتستان کو بھی پیش کیا ہے۔ اگر آج ایک حصے کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے، دوسرے کے اوپر ہم قبضہ کر لیں، آپ بتائیں کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی موقف کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ میرے محترم دوستو، اور اس میں اضافہ کیا کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں آپ کی آل پارٹیز کانفرنس کی وجہ سے ہندوستان خوش ہوا ہے۔ ہندوستان اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان نے اس وقت خوشی منائی جب آج کی ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ درج کرنا، یہ ہے وہ پیغام جو آپ سرحد پار کے کشمیریوں کو بھی دے رہے ہیں اور ہندوستان کو بھی دے رہے ہیں۔ ایک طرف کشمیری ہے جو اب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے،
کہ ہماری 70 سالہ ان قربانیوں کا کیا بنے گا؟ ہم نے ان کے خون پر سیاست کی، ہم ان کے خون پر اچھلے کودے، ہم نے ان کے خون کو بیچا، ہم نے وہاں کی خواتین کی عصمتوں پہ سیاست کی، ہم نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں سے، ان کے بلکتے ہوئے چہروں سے اچھلتے خون پر سیاست کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی پالیسیوں کے بعد کشمیر کا بچہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ میرے محترم دوستو، اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا کیا حشر ہو گیا، کس طرح ہمارا ایک عظیم الشان منصوبہ آج کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ جو حشر پشاور میں بی آر ٹی کا ہوا ہے وہ پورے ملک میں سی پیک کا ہو گیا، اور سی پیک کا ہی نہیں ہوا، جو حشر پشاور کی بی آر ٹی کا ہوا ہے وہ حشر پورے پاکستان کا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، بات بڑی واضح ہے، ہم پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم بار بار اس سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور ایسے حالات میں جبکہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی اور وہ تباہی ریاست کے لیے اب ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، ان حالات میں آپ کا میدان میں آنا، ہمارا میدان میں آنا، یہ پاکستان کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو سکتا۔ ہم اداروں کے دشمن نہیں، ادارے ملک کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم اداروں کے ذمہ داران کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان پر مارشل لا مسلط کرتے ہیں یا ایک جعلی حکومت کی پشتی بانی کرتے ہیں تو پھر ان سے گلہ کرنا، ان سے شکایت کرنا، ان سے احتجاج کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے۔ آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جعلی حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا، ہم نے قوم کا مینڈیٹ تباہ کیا تھا، ہم آج بھی ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میں جرم کروں تو میں پاکستان کا دشمن ٹھہروں، میں جرم کروں تو پھر میں سزائے موت کا حقدار بنوں، اور یہ پاکستان کے ایسے مالک کہ عوام کو جانور سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ان جانوروں کے سامنے ہم جو چارہ ڈالیں گے وہ چارہ وہ قبول کریں گے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں طاقتور سے طاقتور قوت کی بھی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ قوم کو جانور سمجھے اور اس کے سامنے جو چارہ ڈالے وہ قبول کرے۔ نعرہ تکبیر! قائد قدم بڑھاؤ! قائد قدم بڑھاؤ! لبیک 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 لبیک! اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایسے حکمرانی کو تسلیم کرو، ان کی عزت کرو۔ یا پلان کے مائے پز پریکول دی ویل مات فیضوان راوا چوي تو خود دې قابل نه چې تا پور دې پوزي او تلمانه عزت غواړي، تلمانه احترام غواړي، او بیا وایي دا ریاست مدینه ده،
ریاست مدینہ نے دا کوفہ ہم مدینہ مزاج والوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں. واہ واہ واہ، حسینی کردار زندہ کریں گے. میرے محترم دوستو، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس نبی یا مرسل کے ہم امتی ہیں، ان کی ایک شان ہوا کرتی ہے. اس میں ایک کردار حسین کا ہوتا ہے، دوسرا کردار یزید کا ہوتا ہے. ہم حسین کے پیروکار ہیں جنہوں نے یزید کے اقتدار کو کبھی تسلیم نہیں کیا. اور پھر ڈٹائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے. ادا کرتا این آر او چاہ گوشتے تھا. اس کو بطے این آر او غواڑے انشاءاللہ نبے درکو کا خدا خوش ہوا. این آر او ہماری ضرورت نہیں، این آر او اب تمہاری ضرورت ہوگی. اور تم نے انصاف کے نام پر قوم کو دھوکہ دیا. کہنے لگے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. 1 کروڑ نوکریاں سن 1947 سے لے کر آج 72 سال تک پاکستان میں کل نوکریوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں پہنچی ہے. تم 1 سال میں مجھے کس طرح 1 کروڑ کی نوکری دیتے ہو؟ اب کہتے ہیں چرس پیو مت جیو. کس طرح نوجوان کو اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے؟ کس طرح بے روزگار نوجوان کو کے مستقبل کو تاریک کیا گیا ہے؟ اب کہتے ہیں بھنگ پیو، اس کو بنگ چھو، چرس بچو. قوم خلا چرسے آندی، قوم سے پچرس عادت کئی. خلا بنگے آندی، خلق وہ بنگو عادت کئی. نعرہ تکبیر! چمن بارڈر پہ میرے محترم دوستو، چرسیوں اور بھنگیوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے. واہ واہ، ہمیں شریف لوگوں کی حکومت چاہیے، سنجیدہ لوگوں کی حکومت چاہیے. اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کوئٹہ کے گرد و پیش میں کہاں کہاں پر لوگوں کو روکا گیا ہے. جو اس جلسے کے برابر کے لوگ ہیں، میں ان کو بھی خطاب کر رہا ہوں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں. وہ بھی ہمارے جلسے کے شرکا ہیں. اور اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اس طرح آسانی سے ہم پر حکومت نہیں کی جا سکتی. میں آپ کی حکومت کا انکار کرتا ہوں. میں آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا. میں نے پہلے دن سے آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور آج بھی اسی موقع پہ ڈٹا ہوا ہوں. تم نے لیا ہے، تم نے 1 کروڑ نوکریاں کیا دینی ہیں؟ تم نے 26 لاکھ سے زیادہ برسر روزگار ملازمین کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے. آج بھی اسلام آباد کے ڈی چوک پر کبھی ٹیچرز آ رہے ہیں، کبھی سوشل ہیلتھ ورکرز آ رہی ہیں، کبھی کوئی طبقہ آ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنا حق مانگ رہا ہے. تمہیں ان کی چیخو پکار وہ آسمان کو جا پہنچی، لیکن تمہارے ایوانوں میں اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی. ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا، 2-3 دن ہوئے.
PIA سے ملازمین کو نکالا گیا، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، اور ابھی آپ کے سامنے خواتین اور معصوم بچے کھڑے تھے جو کتبے اٹھائے ہوئے تھے، اپنے پیاروں کے لیے کہہ رہے تھے کتنے کتنے سالوں سے یہ لاپتہ ہیں، خدا کے لیے ہمارے پیارے ہمارے حوالے کیے جائیں۔ لیکن یہ شقی القلب قوتیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، انہیں انسانی حق کی کوئی قدر نہیں ہے۔ میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، آئے ذرا اس کا آپ خود احتساب لے لیں۔ میرے محترم دوستو، ہم کیا بات کریں؟ وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں، ہیلری کلنٹن نے چند روز پہلے اس کا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ ڈیپ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ دور ریاست چشتوائی آپ جواب کی اور توائی کہ حکم سے کہ وہ جواب میں کہتی ہے کہ جس ملک میں فوج اور ان کے جاسوسی ایجنسیوں کی حکومت ہو اور اگر ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر لوگوں کو پکڑتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کوئی عدالت ان کے سامنے نہیں ہوتی، جیسے کہ پاکستان، جیسے کہ پاکستان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ آقا آپ کو خود کہہ رہا ہے، جس کا خاوند وہاں کا 2 مرتبہ صدر رہ چکا ہے اور جو خود صدارت کے لیے امیدوار رہ چکی ہے۔ کوئی معمولی لوگوں نے وہاں بات نہیں کی ہے، تو ہمیں ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا چاہیے۔ ہمیں پاکستانی قوم کی اس صورتحال ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم ان کو ایک آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک خود مختار مملکت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اگر درس دیا ہے تو آزادی کا درس دیا ہے، اور اگر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی کا جہاد لڑوں گا۔ واہ واہ واہ! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! کوئی قدم نہ ہو! کوئی قدم نہ ہو! کوئی قدم نہ ہو! ہم نے ہمیشہ اس وطن عزیز کو ایک خود مختار وطن کہا۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی داخلی اقتدار اعلیٰ کی بات کی ہے، اور ہمیشہ پارلیمنٹ میں اور ہر منصب پر ہم نے پاکستان کی اس حیثیت کا حلف اٹھایا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ چیز مخدوش نظر آتی ہے تو پھر اس کو اپنی حالت پر واپس لینا، یہ ہمارے آباء و اجداد کا درس ہے جسے ہم بھولے نہیں ہیں۔ واہ! میرے محترم دوستو، اب یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کی مرضی ہے، ظلم سے نکلنا چاہتے ہو تو ہمت کرو، آگے بڑھو۔ لائیو جا رہا ہے پورے پاکستان کو کہیں۔ پورے قوم سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے بوڑھوں سے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پورے پاکستان کے ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مستحکم بنانا ہے، اس کو آزاد رکھنا ہے، اس کو معاشی طور پر خوشحال رکھنا ہے، تو پھر میدان میں جانا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملا کرتی، واہ! گھروں میں بیٹھے بیٹھے خوشحالی نہیں ملا کرتی۔ ہر شخص کمانے کے لیے گھر سے باہر تو نکلتا ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو روزی اس طرح نہیں آیا، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کہ اگر پورے ملک میں پوری قوم پر اس قسم کے حالات مسلط ہو جائیں تو پھر قوم کو نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں واضح کر دینا چاہتا ہوں
کہ ہماری فوج ہمیں عزیز ہے. میرے نزدیک فوج کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں. سرگ بانا آنکھوں کی پلکیں سرحدات آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ صرف سرحدات پر ہی ہوتی ہے. لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حد سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے. تو پھر آنکھ اشک بہاتی ہے. یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ بال نکل جائے ورنہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے. واہ واہ. تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں طاقتور لوگوں سے کہ ہماری محبت کا مذاق مت اڑاؤ, ہماری وفاداریوں کا مذاق مت اڑاؤ, قوم کو اس حد تک مت لے جاؤ کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے. ہم نے اس ملک کو ایک رکھنا ہے. ہم نے اس ملک کے عوام کے حقوق کی بات کرنی ہے. ہم نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کرنی ہے اور دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار کو اونچا کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر آپ کا اور ہمارا اتفاق رائے ہے اور اسی نقطۂ نظر کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, جرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور وفادار کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں صوبہ سندھ کی جماعت کی طرف سے آپ کو دعوت دے دوں 26 نومبر بروز جمعرات شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرو رحمہ اللہ کی یاد میں لاڑکانہ میں شہید اسلام کانفرنس ہوگی. میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی طرف سے آپ کو دعوت عرض کر رہا ہوں. تمام دوستوں کی